باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جن کاموں سے تم کو منع کیا جاتا ہے ان میں جو بھاری بھاری کام ہیں، اگر تم ان سے بچتے رہو تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیاں تم سے دور کر دیں گے اور ہم تم کو ایک معزز جگہ میں داخل کر دیں گے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 31 ہے۔ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کا بیان گزشتہ 2 ہفتے سے آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بیان آ چکا کہ گناہ کوئی بھی ہو، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ، بہرحال وہ گناہ ہے، اور گناہ وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور ہر گناہ جو ہے وہ کفر کا قاصد ہے اور کفر کی طرف لے جانے والا ہے۔ اس لیے کبھی صغیرہ گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں اور چھوٹا سمجھ کر کے اس کو نہ کریں، کہ بسا اوقات یہی صغیرہ گناہ انسان کو کبیرہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے وہ انسان کبیرہ گناہ کرنے لگتا ہے۔ بہت ساری روایات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ بخاری اور مسلم کے اندر ایک روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ سب سے کبیرہ گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، خواہ اللہ کی ذات میں ہو یا اللہ کی صفات میں۔ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے اللہ کی عبادت کرتا ہے اسی طرح غیر اللہ کی پرستش کرے اور اس کی پوجا کرے۔ جیسے اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے ایسے ہی قبر پر جا کر کے سجدہ کرے۔ جیسے اللہ کے سامنے سر اور ماتھا ٹیکتا ہے ایسے ہی مندر میں جا کر کے ٹیکے۔ یہ اللہ کی ذات کے اندر شریک کرنا ہو گیا۔ جس طریقے سے جو صفات اللہ کے لیے ہیں ان صفات کو کسی اور کے لیے ثابت ماننا۔ اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ جلانے اور مارنے والا ہے، اللہ عزت اور ذلت دینے والا ہے، ان چیزوں کا مالک کسی اور کو بھی جاننا۔ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بھی شرک ہے۔ اور الاشراک باللہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ سب گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ چنانچہ آگے آیت آ رہی ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اللہ شرک کے علاوہ جسے چاہیں گے اسے معاف کر دیں گے، لیکن شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے خود اپنی ذات میں ہم دیکھیں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیں، اپنے اہل و عیال کے اندر دیکھیں کہ کہیں شرک پرستی تو ان کے اندر نہیں آ رہی ہے، کہیں ان کے اندر شرک تو سرایت نہیں کر رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اللہ سے سچی پکی توبہ کر کے ہم اب باز آ جائیں، ورنہ اگر ابھی بھی باز نہ آئے تو پھر وقت بہت کم رہ گیا ہے، وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ ایک چیز تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، اور دوسری چیز ارشاد فرمائی ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ دوسرے نمبر پر سب سے کبیرہ گناہ ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں اور بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن شادی ہونے کے بعد ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔
शादी होने के बाद माँ बाप को भूल जाते हैं। माँ बैठी हुई है, बच्चा उसी रास्ते से गुजरता है लेकिन सलाम नहीं करता है। अब्बा बूढ़े हो गए हैं, कभी वो वक्त था कि आप छोटे थे और अब्बा आपको अपने कंधे पे बैठा करके बाज़ार लेकर के जाते। हमें याद है हम छोटे से थे तो पहले वो कोयले वाला इंजन चलता था, कोयले से आग जो है जब वो बनती थी तो फिर उसके ज़रिए से इंजन चलता था। पहले ये लाइट वाला सिस्टम नहीं। तो हमको दिखाने ले गए तो हमने ज़िद किया कि हम उसके अंदर बैठेंगे। तो फिर उन्होंने बात करके, हमारे दादा जान थे, उन्होंने हमको बैठाया, अपनी गोदी में लेकर के उनका पूरा कपड़ा मैला हो गया और उस पर कोयला लग गया, कालिक लग गई, लेकिन इसलिए कि हमारा बच्चा है, उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हमारे अम्मा अब्बा ने कितनी कुर्बान करी। लेकिन अफसोस होता है, आज देखा जाता है कि जब इंसान बड़ा हो जाता है और दमखम आ जाता है, शादी ब्याह कर लेता है, तो फिर माँ बाप को फरामोश कर देता है, माँ बाप को फरामोश कर देता है। ये दूसरा कबीरा गुनाह है, अल्लाह को शरीक ठहराना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। इसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है, माँ बाप की नाफरमानी करना। हत्ता कि ये भी हुक्म है कि अगर माँ बाप गैर मुस्लिम, आप मुसलमान हो गए लेकिन माँ बाप गैर मुसलमान, गैर मुस्लिम, और वो आपको हुक्म दें कि मुझे मंदिर तक ले चलो, तो यह आपके ऊपर ज़रूरी है कि आप अपने अम्मा अब्बा को मंदिर तक ले करके जाएं और उनके साथ हुस्न सलूक करते रहें और उनको बड़े प्यार के साथ, बड़े अखलाक के साथ इस्लाम की दावत देते रहें, लेकिन उनकी नाफरमानी न करें। आज मुसलमान जो अपने आप को कहते हैं और माशाअल्लाह नमाजी और दीनदार भी कहे जाते हैं, उन लोगों की ये सूरत हाल है कि अपने अम्मा अब्बा को नाराज़ किए बैठे हैं और दुआ कराते हैं मुफ्ती साहब से, मौलाना साहब से, हाफिज़ साहब से। तो अगर अम्मा अब्बा नाराज़ हैं तो कोई दुआ आपको नहीं लगेगी, जितनी भी आप दुआ करा लीजिए, इस बात को नोट कर लीजिएगा। और अगर आपके वालिद साहब, आपके अम्मी आपसे नाराज़ हैं तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। आप चाहे करोड़पति बन जाएं, आप लखपति बन जाएं, लेकिन कभी भी आप सुकून की नींद नहीं सो सकेंगे। ये बहुत बड़ी जो है गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा है, माँ बाप की नाफरमानी करना। इसलिए अगर अभी भी आपकी अम्मी नाराज़ हैं, आपके अब्बा नाराज़ हैं, तो आप जाकर के उनको मना लीजिए। आपके सिर्फ 2 बोल की वो मोहताज हैं, आपका बहुत पैसा वो नहीं चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आप लाख 2 लाख उनके ऊपर ख़र्च करें। आपको कुछ बोलते हैं, आप सुन लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए। आपके लिए जितना माँ बाप ने किया है आप ज़िंदगी भर करेंगे, फिर भी उसका हक़ नहीं अदा कर सकते। इसलिए कुरान हुक्म देता है, वला तक़ुल लहुमा उफ़, माँ बाप को कभी उफ़ मत कहना। उफ़, गाली देना, मारना छोड़ दीजिए। कुरान क्या कहता है, वला तक़ुल लहुमा उफ़, उफ़ मत कहना कभी माँ बाप को। उफ़ का क्या मतलब है? उफ़ बता करके कुरान ये कहना चाहता है कि कोई ऐसा जुमला न मुंह से निकालना कि जिससे उनके दिल को तकलीफ़ पहुँचे। तो कुरान कहता है वला तनहरहुमा, कभी उनको झिड़कना मत। हटो, जब देखो तब कहती रहती हो, बुलाती रहती हो, हटो, टाइम है हमारे पास, इतना बिज़ी चल रहे हैं। वला तनहरहुमा, कितना भी आप नमाज़ पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, अगर माँ बाप को झिड़क रहे हैं तो आप बहुत बड़ा गुनाह कबीरा कर रहे हैं। और जब तक माँ बाप माफ़ नहीं करेंगे उस वक्त तक माफ़ नहीं होगा। और फिर फरमाया वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, हमेशा उनसे भली बात करना, अच्छे से बात करना, नर्म गुफ्तगू करना। एक अम्मा अब्बा थे, वो बेचारे बड़े बूढ़े हो गए। तो सामने कौवा बैठा हुआ था, उनका लड़का भी था। उससे पूछा कि बेटे वो क्या है? कहा कौवा है। अब जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो कुरान कहता है कि वो अर्ज़ले उम्र की तरफ लौट आता है। क्या मतलब? उसका बचपना आ जाता है। बचपन में आपको ज़रूरत थी अपने अम्मा अब्बा की। जब आप लैट्रीन कर देते थे तो कौन धुलाता था? आपकी बीवी आके धुलाती थी।
رات میں ماں اٹھ کر کے سردی کی رات میں آپ کو دھلاتی تھی، آپ کو اپنے سینے سے لگاتی تھی، آپ کے لیے پوری پوری رات جاگتی تھی۔ آپ خود دیکھیں جب آپ کا بچہ ہو جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، لیکن جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر انہیں آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے پوچھا کیا ہے، کہا کوا ہے، پھر ذہن سے بات نکل گئی، پھر پوچھا کیا ہے، کہا کوا ہے، پھر تیسری بار پوچھا تو اس نے بہت زور سے ڈانٹا اپنے ابا کو، کہا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بتا رہا ہوں کوا ہے، بار بار پوچھ رہے ہو۔ تب اس کے ابا نے کہا کہ بیٹے جب تو چھوٹا تھا تو نے 10 مرتبہ یا 12 مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا کیا ہے، میں نے ہر مرتبہ مسکرا کر کے بھیا بابو کر کے تجھے بتایا تھا وہ کوا ہے، آج 3 مرتبہ میں تو اتنا اکھڑ رہا ہے۔ اسے دین نہیں کہتے ہیں بھائی، دین کو سمجھیے، دین کیا ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے کا نام دین نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا نام دین نہیں ہے، دین نام ہے 5 شعبوں کا۔ جب تک یہ 5 شعبے ہماری زندگی میں نہیں آتے ہیں ہم دیندار نہیں ہیں، نہیں ہیں، نہیں ہیں۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، ورنہ شیطان نے جس دھوکے کے اندر مبتلا کر رکھا ہے اسی دھوکے کے اندر لپیٹ کر ہم کو خبر کے گڑھے میں پہنچا دے گا، پھر وہاں جب ہماری آنکھ کھلے گی تو ہائے کہہ کے رہ جائیں گے اور اس کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس لیے دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا، قول الزور اور شہادت الزور۔ جھوٹ بولنا ہم کسے سمجھتے ہیں، ہم نے کچھ ڈیفینیشن مقرر کر رکھا ہے جھوٹ بولنے کی ڈیفینیشن، اگر وہ ہے تب تو جھوٹ ہے ورنہ جھوٹ نہیں۔ جبکہ ہم اگر دیکھیں تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ جھوٹ بولتے ہیں لیکن ہم کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ابھی جب تجارت کا ذکر آیا تھا تو اس موقع پر کتنی باتیں بتائی گئی تھیں کہ انسان جو کسٹمر کو جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بول کر کے اپنے مال کو فروخت کرتا ہے اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا فون آیا اور ہم نے اسے وقت دیا ہے کہ میں 7:15 بجے یا 7:30 بجے تم سے آفس پر ملوں گا یا دکان پر ملوں گا، اور 7:30 بج گیا، اب اس کا فون آیا، ہم ابھی گھر ہی پر ہیں لیکن ہم کیا کہتے ہیں، بس راستے میں بس پہنچ گئے۔ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت، بھائی آپ صاف بولیے نا میں گھر پر ہوں نہیں آ پایا، باتھ روم میں تھا، نہا رہا تھا، غسل کر رہا تھا، کیونکہ میں علیحدی بن چکا ہوں، میں کاہل ہوں، میں سست ہوں، کبھی وقت پر مسلمان کام پورا نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے میں بھی ایسا ہی ہوں، مجھے ٹائم لگے گا آنے میں، 1 گھنٹہ لگے گا، 2 گھنٹہ، صاف بتائیں نا، صاف بات کیا کریں، گول مول والی بات نہ کیا کریں، سب لوگوں کی ہی عادت ہے۔ ایک شام ملنے کے لیے کہے، میں نے ان کو بلایا 6 بجے آ جائیے گا، وہ آ رہے ہیں 6:45 بجے، میں نے کہا کیا ٹائم ہو رہا ہے، 5 منٹ 10 منٹ تاخیر ہو سکتی ہے، یا 6:45 ہو رہا ہے۔ اب اگر 6:45 ہو گیا تو میں آپ کا انتظار یہاں آدھے گھنٹے تک کیا، اب میں اپنے کام میں لگ گیا، اب آپ یہاں پر آئے، میں کیسے آپ کو ٹائم دے دوں؟ بھئی ہمارے نزدیک تو وقت کی قیمت ہے نا، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے صبح سے شام تک کا، آپ کے لیے نہیں ہے تو آپ جانیے، لیکن ہمارے لیے تو وقت کی قیمت ہے، ہر وقت کا ایک کام مقرر ہے، اس کام کو ہم نے آپ کے لیے فارغ کیا اور آپ اس وقت غائب ہیں۔ یہ کیا ہے، وعدہ خلافی ہے، اور یہ منافق کی علامت ہے، مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، یا تو آپ وعدہ نہ کیا کریں، صاف کہہ دیا کریں کہ بھائی دیکھو میں بتا ہی نہیں سکتا کہ میں کتنے بجے آؤں گا، کیوں؟ اس لیے کہ میں علیحدی اور سست کاہل آدمی ہوں اور میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتا۔ تفسیر میں گیا تھا، مفتی صاحب نے بتایا، حدیث بخاری اور مسلم کی روایت سنائیے، تیسرے نمبر کا سب سے کبیرہ گناہ جھوٹ بولنا ہے، اور یہ بھی جھوٹ بولنے میں شامل ہے کہ ہم گھر پر ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ راستے میں، جھوٹ ہے، یہ صاف صاف جھوٹ ہے۔ ایسے لوگ یہ جھوٹ بولتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں پہلی صف کے اندر جھوٹ بولتے ہیں۔ بھئی کامل مسلمان بننا ہے، مکمل مسلمان بننا ہے، ادھورا ناقص مسلمان نہیں بننا ہے۔ اس لیے آج سے نیت کریں انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آپ صاف بات کیجئے نا کہ بھئی ایسا ہے کہ میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں وعدے کو پورا ہی نہیں کر سکتا، اس لیے میں جب آنا ہوگا تو فون کر دوں گا میں تم کو۔ لیکن یہ کہنا کہ میں 7:30 بجے آ جاؤں گا اور 7:30 بجے آپ نہیں آتے ہیں، تب تو یہ وعدہ خلافی ہو جائے گی، اور اکثر لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں۔
وعدہ خلافی والی صورت ہر انسان کے اندر پائی جا رہی الا ماشاء اللہ۔ تو ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکال لینا ہے، منافق کی علامتوں کو اپنے اندر سے نکال لینا ہے، اور کامل اور مکمل اسلام اور مسلمان کی علامتوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور سنتوں کو اپنے اندر داخل کرنا ہے۔ یہ سب گناہ کبیرہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت صحیحین کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالیاں دے۔ یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالیاں دے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دے اور پھر وہ بدلے میں اس کے ماں باپ کو گالی دے تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم اپنے ماں باپ کو گالی دینا پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ بات بات پر ماں کی گالی دیتے ہیں مسلمان، باپ کی گالی دیتے ہیں، بہن کی گالی دیتے ہیں، کس کس چیز کی گالیاں دیتے ہیں۔ یہ گالی دینا ایمان کی اور مومن کی علامت نہیں ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ ہم خود سوچ لیں کہ ہم منافق ہیں کہ ایمان والے ہیں۔ اچھے اچھے لوگ بات بات پر گالیاں دیتے ہیں، زبان پر گالیاں چڑھی ہوئی، بھا سے ایک گالی ہے وہ اکثر لوگ دیتے ہیں، پان کھاتے کھاتے تھوک کر کے دیتے ہیں، میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور اس وقت اتنے جوش میں ہوتے ہیں کہ اگر اس وقت ان کو سمجھانے جائیں گے تو آپ ہی کو گالی دے دیں گے۔ یہ صورتحال ہے۔ اور پھر بعد میں بتایا تو کہنے لگے کہ مفتی صاحب وہ جو ہے یاد نہیں تھا۔ میں نے کہا رہے مطلب اتنی زیادہ گالی کی عادت ہو چکی ہے کہ یاد نہیں اور آپ گالی دے دیتے ہیں؟ یہ تو بہت خراب بات ہے کہ ایک مسلمان کے منہ سے کیسے گالی نکل جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اس لیے کسی کے ماں باپ کو گالی دینا یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا سوال ہوگا۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری شریف کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرک اور قتل ناحق اور یتیم کا مال ناجائز طریقے پر کھانے اور سود کی آمدنی کھانے اور میدان جہاد سے بھاگ جانے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے اور بیت اللہ کی بے حرمتی کرنے، ان سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ میں شمار کرایا ہے۔ پاک دامن عورت کو تہمت لگانا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج کل یہ بہت بات عام ہو چکی ہے۔ کسی بھی لڑکی کے بارے میں، کسی بھی انسان کے بارے میں کچھ ذرا سا آپ کو شبہ ہو گیا تو ہم نے فوراً اس کے اوپر تہمت لگا دیا کہ بھئی فلانی تو ایسی ہے، فلاں تو ایسی ہے۔ حتیٰ کہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ جا رہے تھے اور دیکھا کہ ایک شخص ہے اور ایک عورت ہے، اور سورج بالکل غروب ہونے والا ہے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے۔ ان کو بہت غصہ آیا، بہت غصہ آیا، اور دل کے اندر اپنی بدگمانی پیدا کر لیا کہ بھائی دیکھو رمضان نہیں تھا، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی مسلمان ہو کر کے ایک عورت کے ساتھ زنا کرنے جا رہا ہے اور شراب پی رہا ہے، کتنا گنہگار انسان ہے، یہ دل کے اندر بات ہے۔ تو انہوں نے نصیحت کی نیت سے قریب گئے اور جا کر کے ان کو سمجھایا اور کہا کہ بھائی اللہ رب العزت کو منہ دکھانا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ اس نے پہلے پوری بات سنی اور سننے کے بعد اس نے کہا کہ حضرت ایسا ہے کہ ہم لوگ سفر پر ہیں اور یہ میری بہن ہے اور یہ ہم دونوں روزے سے ہیں، اور یہ پانی جو بوتل رکھا ہوا ہے اس کے اندر پانی ہے، شراب نہیں ہے، اور ہم لوگ سورج ڈوبنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم لوگ روزہ افطار کر سکیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے بچا لیا، اگر میں تحقیق نہ کرتا تو آج میں ہلاک ہو جاتا۔ اس وجہ سے بغیر تحقیق کیے ہوئے ہم کوئی بات اپنے منہ سے نہ نکالیں، کسی کے اوپر تہمت نہ لگائیں، ورنہ یہ گناہ کبیرہ میں سے آتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی۔ بعض روایات کے اندر اس کو بھی گناہ کبیرہ قرار دیا ہے کہ کوئی شخص دارالکفر سے ہجرت کر کے دارالاسلام آئے اور پھر یہاں سے ہجرت کر کے دارالکفر چلا جائے۔ ایک ہوتا ہے دارالاسلام اور ایک ہوتا ہے دارالکفر۔
ٹھیک ہے. تو دارالاسلام جہاں پر اسلامی حکومت، اسلامی مملکت ہوتی ہے، اسلامی ریاست ہوتی ہے اور اسلامی احکام کے قوانین کا نفاذ ہوتا ہے، وہ دارالاسلام کہلاتا ہے. اور دارالحرب وہ کہلاتا ہے کہ جہاں پر کفار کی حکومت ہوتی ہے، کفار کے قوانین نافذ ہوتے ہیں. تو اب اگر کوئی شخص دارالحرب سے ہجرت کر کے دارالاسلام آیا کہ میں یہاں پر اللہ کی عبادت کر سکوں گا اور یہاں پر اللہ کی جو ہے عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، پھر یہاں سے وہ ہجرت کر کے دارالکفر چلا جائے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ اس نے پہلے تو ایک گناہ کو چھوڑا، پھر اسی گناہ کی طرف وہ واپس چلا گیا. ایک دوسری روایت کے اندر گناہ کبیرہ کی ایک فہرست بیان فرمائی ہے، جس کے اندر جھوٹی قسم کھانا بھی ہے، اپنی ضرورت سے زائد پانی کو روک کر کے رکھنا. ایک اس میں آتا ہے کہ بھائی اگر کوئی چیز ایسی ہو کہ وہ عام چیز، عام لوگوں کی ضرورت کی ہو، جیسے پانی ہے، آگ ہے، تو اس کو روک کر کے نہیں رکھنا چاہیے. اس کو روکنا، اب کوئی آپ سے پانی مانگنے کے لیے آئے تو اب پانی دینے سے انکار نہ کریں، بلکہ پانی اس کو دے دیا کریں. اس کو روکنا یہ بھی گناہ کبیرہ میں ہے. اسی طریقے سے دوسرے ضرورت والوں کو نہ دینا، اسی طریقے سے جادو سیکھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. جادو کا عمل کرنا، بہت سے حضرات جادو کا عمل کرتے ہیں. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو جادو کرنے والا ہے وہ کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. جو حضرات سحر کرتے ہیں وہ کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے. ہمارے شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے اوپر کسی نے سحر کر دیا تھا کہ زبان کے اوپر سحر کیا تھا کہ جب حدیث بیان کرتے تھے تو پھر ان کی زبان جلتی تھی، حسد کے اندر، جلن کے اندر، کہ کیسے حضرت اتنی اچھی تقریر کرتے ہیں. ان کے اوپر سحر کر دیا. اب جب بیان کے لیے بیٹھیں، جب حدیث بیان کرنے کے لیے بیٹھیں ایسے ٹھیک ہوتے، اور جب جیسے ہی بولنا شروع کریں کہ بس طبیعت بگڑ جائے. یہی سحر ہی کیا گیا ہے. جادو کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے. اب تو انتقال ہو گیا، اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے. بہت سارے حضرات ہیں ان کے اوپر سحر کر دیا جاتا ہے اور زندگی بھر بیچارے پریشان رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی سحر کیا گیا تھا. ایک یہودی تھا لبید ابن عاصم نام کا، اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو لے کر کے اس پر گانٹھیں مار کر کے سحر کیا تھا، جس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام کر چکے ہوتے لیکن اسے بھول جاتے اور یوں محسوس ہوتا کبھی وہ کام نہیں کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا اثر یہ ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو نازل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ فلاں فلاں کنویں کے اندر آپ کے بال کو لے کر کے اس طریقے سے جادو کیا گیا ہے. اور معوذتین نازل ہوئی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ دونوں صورتیں اسی لیے نازل ہوئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے، آپ خواب میں دیکھ رہے تھے اور نبی کا خواب سچا خواب ہوتا ہے، تو آپ صحابہ کرام کے ساتھ اس کنویں پر گئے اور آپ نے وہاں سے وہ سامان نکلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے اس پر گانٹھیں لگی ہوئی تھیں، آپ نے اس کو کھلوایا اور معوذتین پڑھ کر کے دم کیا. پھر جیسے جیسے گانٹھیں کھلتی گئیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہوتے. لیکن یہ تو اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ کوئی جان لے کہ وہ چیز کہاں پر کی گئی ہے، ورنہ جس کے اوپر سحر ہوتا ہے وہ وقتی تو آرام ہو جاتا ہے لیکن دائمی طور پر ٹھیک نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمیشہ انسان اس کے اندر پریشان ہی رہتا ہے جب تک کہ اس کا علاج نہ کیا جائے جس چیز میں سحر کیا گیا. اس لیے جادو کرنے والا یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جادو کا عمل کرنا، جادو سیکھنا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے اور بہت بڑا گناہ ہے یہ. اسی طریقے سے شراب پینا یہ ام الکبائر، ام الخبائث، تمام گناہوں کی جڑ اور تمام گناہوں کی ماں کیا ہے؟ شراب پینا. اس لیے کہ شراب پینے کے بعد پھر انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے اور پھر وہ سارے گناہ کر لیتا ہے کیونکہ اسے ہوش ہی نہیں ہے. وہ گالی بھی دے لیتا ہے، وہ زنا بھی کر لیتا ہے، وہ بہت سے گناہ کر لیتا ہے کیوں آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو اس لیے شراب چونکہ کئی گناہوں کا ذریعہ بن جاتی ہے، اس لیے اسے تمام گناہوں کی ماں کہا گیا ہے. ام الخبائث اور ام الکبائر کہا گیا ہے، اکبر الکبائر کہا گیا ہے کہ شراب پینا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسی طریقے سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے
کہ انسان اپنے مسلمان بھائی پر ایسا عیب لگائے جس سے اس کی آبرو ریزی ہوتی ہے، اپنے مسلمان بھائی پر ایسا عیب لگائے جس سے اس کی آبرو ریزی ہوتی ہے، یعنی اس کی انسلٹ کر دے، جو کام اس نے نہ کیا ہو اس کا اس کے اوپر بہتان لگا دے۔ یہ کیا ہے؟ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اس سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ بعض مرتبہ کسی انسان کے کہہ دینے کی وجہ سے بھی جب تک کہ تحقیق نہ ہو ہمیں فوراً کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی قریبی ہمارا کیوں نہ ہو، جب تک کہ آپ تحقیق نہ کر لیں اور آپ گواہان سے رجوع نہ کر لیں، آپ کوئی بات اپنی طرف سے نہ کہیں، یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے، جس شخص نے بغیر کسی عذر شرعی کے 2 نمازوں کو ایک وقت کے اندر جمع کر لیا، بغیر کسی عذر شرعی کے، کوئی عذر نہیں ہے، پھر بھی یوں ہی کاہلی اور سستی کی وجہ سے اس نے نماز کو ٹال دیا، اور پھر ٹالنے کے بعد جو ہے وہ مغرب نے سوچا کہ چلو اب عشاء کے وقت پڑھ لیں گے، اکٹھے مغرب عشاء دونوں پڑھ لیں گے۔ ابھی ٹھاٹ سے ماشاءاللہ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیفے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر دور چل رہا ہے کباب کا، اور پھر اس کے ساتھ ٹھنڈا ونڈا سب چل رہا ہے، ابھی اذان ہو گئی ہے، ابھی جائیں گے تو سب دور ہمارا خراب ہو جائے گا، چلو اکٹھے پڑھ لیں گے، بغیر کسی عذر کے ایک نماز کو قضا کر دیں اور اس کو 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر لیں، تو پھر اس نے کیا کیا؟ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، یعنی جان بوجھ کر کے نماز کو قضا نہ کرے۔ ہاں اگر ایسی مجبوری ہو کہ انسان ایسے وقت میں پھنس گیا ہو کہ وہ پڑھ ہی نہ سکتا ہو، نہ پڑھنے کی کوئی جگہ نہ ہو یا پانی نہ ہو، پھر ایسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، لیکن جان بوجھ کر کے اگر ایسا کیا ہے تو پھر یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض روایات میں اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ بعض مرتبہ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ دعا کرتے ہیں کسی کام کے لیے یا دعا پوچھتے بھی ہیں۔ ابھی ایک ہفتے کی بات ہے، ایک صاحبہ خاتون آئی تھیں، ان کا کوئی کام تھا، میں نے دعا بتائی۔ اچھا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے وہی سیم دعا میں دونوں لوگوں کو بتاتا ہوں، ایک کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور ایک کو نہیں ہوتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ عقیدے کی وجہ سے۔ جتنا % آپ کا یقین، آپ کا توکل اللہ کی ذات پر ہوگا اتنی جلدی اثر کرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سیم دعا میں نے 2 لوگوں کو بتایا، ایک کو بڑا فائدہ ہوا، ایک کو نہیں ہوا۔ ابھی ایک اسی ہفتے کی بات ہے، اچھا وہ فون کر کے ہم کو بول رہی ہیں آپ نے کیسی دعا بتا دی ہے، ہم کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ہاں یہ دنیا بھر کا۔ ہم اسکول میں آفس میں بیٹھے ہوئے، میں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ دعا جو ہے جو کتابوں میں لکھی ہے وہ میں نے آپ کو بتائی، اور وہ دعا الحمدللہ مجرب، بہت سے لوگوں کا اس سے فائدہ ہوا ہے۔ اب آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ ہمارا کوئی قصور ہے؟ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، ہم اور اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ سے اور گریہوزاری کریں۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت کے یہاں اس دعا کی وجہ سے اس کے اوپر سے کوئی بلا، کوئی مصیبت جو نازل ہونے والی ہوتی ہے وہ ہٹا دی جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعا بعینہ قبول ہو جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دعا کے بدلے میں کوئی انعام اللہ تعالیٰ کے یہاں رکھ دیا جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے پاس جائے گا اور اسے انعام ملے گا، پوچھے گا یہ کون انعام ہے، تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ بھائی وہ جو تم نے دعا کیا تھا وہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی، اس کے بدلے میں تم کو یہ گفٹ مل رہا۔ تو بندہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہو۔ تو بھئی اللہ بہتر جانتا ہے نا ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھ گئے اور الٹا ہم کو سنائی چلی جا رہی کہ آپ نے کون سی دعا بتا دیا، کون سی دعا بتا دی۔ ارے بھائی میں نے قرآن کی دعا بتائی، اور جو دعا بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کی مصلحت کچھ اور ہو، تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کی رحمت، قرآن کی آیت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور قنوط من اللہ کفر، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے۔ پھر ہمارا ایمان کہاں اللہ کی ذات پر رہا کہ اللہ کی رحمت سے ہم مایوس ہو گئے؟ تو اس وجہ سے کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی دعا کریں اور قبول نہ ہو،
تو اتنا ڈپریشن میں چلے جائیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں اور اس طرح کے جملے منہ سے نکال دیں جو کفریہ جملے ہوتے ہیں کہ اللہ کو ہمارے ساتھ ایسا کرنا ہے، ہم ہی ملے ہیں، ہمارے اوپر ساری مصیبتیں آ رہی ہیں۔ ارے بھائی آپ نے سب کو دیکھا ہے، آپ سب کے احوال پوچھ کر کے دیکھیے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ فلاں صاحب بڑے ٹھاٹ میں زندگی گزار رہے ہیں، بڑی عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں، بڑا کروڑ پتی ہے، دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ اوہو فارچونر سے چل رہا ہے۔ جب جا کر کے آپ معلوم کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ دل کا مریض ہے، ڈاکٹر نے بتایا ہے پرہیزی کھانا، اور وہ نہ مرغا کھا سکتا ہے، نہ چکن کھا سکتا ہے، نہ مٹن۔ آپ تو ماشاءاللہ سب دھڑ دھڑ کھائے چلے جا رہے ہیں، اللہ کا شکر پھر بھی نہیں ادا کر رہے ہیں، ہے نا بھائی؟ تو دور سے وہ ایک کہاوت ہے نا کہ دور کے ڈھول سہانے، ڈسٹینٹ ڈرم ساؤنڈ سویٹ، انگلش کا ایک پروورب ہے، ڈسٹینٹ ڈرم ساؤنڈ سویٹ، دور کے جو ڈھول ہوتے ہیں نا بڑے سہانے لگتے ہیں۔ ارے ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں ماشاء اللہ کیا چکا چوندھ ہے، کیا اچھی زندگی ہے۔ جب آپ جائیں گے وہاں نا تو پھر پتہ چلے گا اوہو جسے ہم وہ سمجھ رہے تھے وہ تو سراب نکلا۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اس وجہ سے کبھی اللہ کی رحمت سے ہم کو مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ رب العزت جو کرتے ہیں ہمارے لیے بہتر کرتے ہیں، اور اللہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے۔ ہماری تو اتنی چھوٹی سی عقل ہے، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ یہی ہو جائے، لیکن اللہ جو کرتے ہیں وہ بہتر کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ سے مانگتے رہنا۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ الایمان بین الرجاء والخوف۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ الایمان بین الرجاء والخوف۔ ایمان یہ امید اور خوف کے درمیان کی چیز کا نام۔ ایمان امید اور خوف کے درمیان حالت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ ہم جو عبادت کر رہے ہیں، جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہم سے ہو جاتی ہے، جو ٹوٹا پھوٹا روزہ ہم رکھ لیتے ہیں، تو اس کے اوپر گھمنڈ نہ ہو کہ ارے ہم نے تو نماز پڑھ لی، اب تو جنت پکی، اب تو روزہ رکھ لیا جنت پکی۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو انشاءاللہ نہیں ٹھکرائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری مغفرت کریں گے۔ یہ امید اللہ کی ذات سے۔ اور دوسری طرف خوف بھی ہو۔ خوف کیا ہو؟ کہ اللہ بڑا جبار بھی ہے، بڑا قہار بھی ہے، اگر اللہ آ جائے انتقام لینے پر تو پھر کون بچ سکتا ہے؟ ایک گلاس پانی کا حساب لینے پر آ جائے تو کون حساب دے سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کا خوف بھی ہو۔ دل کے اندر یہ دونوں کیفیت کے درمیان ایمان ہوتا ہے کہ اپنے طاعات سے اللہ کی ذات سے امید ہو، اور گناہوں سے ڈر ہو کہ اللہ بڑا قہار جبار بھی ہے، اگر اللہ پکڑ کر لے گا تو پھر کون بچانے والا ہے؟ تو یہ دونوں حالتیں، اس کے بیچ کی حالت ہونی چاہیے، اس کا نام ہے ایمان۔ اگر کسی ایک کی طرف جھکاؤ ہو گیا ہے، کیا بس ہم تو ماشاءاللہ جنتی ہیں، نماز اور روزہ ماشاءاللہ سب چل رہا ہے، اب کون ہے ہماری جنت کو ہم کو جنت سے نکالنے والا؟ جیسا کہ یہودی کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت میں ہرگز کوئی نہیں جائے گا مگر وہ جو یہودی اور نصرانی ہے، اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ دعوے سے اعلان کرتے تھے، قرآن نے اس کو نقل کیا، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت میں ہرگز کوئی نہیں جائے گا۔ ایک تو یہ کہ کوئی نہیں جائے گا، دوسرے ہرگز کوئی نہیں جائے گا، الا من كان هودا او نصارى، اتنا سینہ ٹھوک کر کے کہتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس طریقے سے کوئی دعویٰ یہ کر دے کہ بھائی ہم تو جنتی ہیں، ہماری تو جنت پکی ہے، تو یہ پھر کیا ہو جائے گا؟ امید کا غلبہ۔ لیکن دوسری طرف خوف بھی ہونا چاہیے۔ تو ایمان دونوں حالتوں کے بیچ کا نام ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ بھی کیا ہے؟ یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے عذاب اور سزا سے بے فکر اور بے خوف ہو جانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ بعض مرتبہ دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ گناہ کیے جاؤ، اللہ بڑا غفور الرحیم ہوتا ہے کہ نہیں؟ بہت سے حضرات سوچتے ہیں ارے گناہ کریے جاؤ، اللہ کی صفت غفور ہے، اللہ کی صفت رحیم ہے، معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے، لیکن اللہ کی صفت جبار بھی ہے، اللہ کی صفت قہار بھی ہے، اللہ بڑا زبردست ہے، اگر اللہ رب العزت انتقام پر آ جائے تو کوئی اس سے بچ نہیں سکتا ہے۔ یہ صفات بھی تو اپنے سامنے ہونی چاہیے۔ اس لیے اس کو شیطان کا دھوکہ کہا ہے علماء نے
کہ اگر یہ ہماری حالت ہو کبھی کہ گناہ کیے جاؤ، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، فوراً اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے۔ شیطان اپنے دھوکے کے اندر اور اپنے دامے فریب کے اندر آپ کو گرفتار کر رہا ہے، فوراً ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ شیطان کے دامے فریب میں ہم کو نہیں پھنسنا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ کے عذاب اور خوف سے مطمئن ہونا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وارث کو نقصان پہنچانے اور اس کا حصہ میراث کم کرنے کے لیے کوئی وصیت کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ زندگی کے اندر کسی وارث کو نقصان پہنچانے کے لیے یا کسی وارث کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے وصیت کر دیتے ہیں، لمبی چوڑی وصیت کر دیتے ہیں، اٹھا کر کے پورا کا پورا مسجد میں دے دیا، مدرسے میں دے دیا۔ دینا ہے تو ثلث تہائی میں سے دیجئے، اس کا ایک حصہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے، لیکن کسی وارث کو محروم کرنے کے لیے کیا کیا؟ وصیت کر دیا لمبی چوڑی، یا کسی کو اٹھا کر کے زندگی ہی میں ہبہ کر دیا اور گفٹ کر دیا تاکہ یہ جو ہے وہ محروم ہو جائے، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے آتا ہے، اس سے بھی بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ خائب و خاسر ہوئے اور تباہ ہو گئے، اور 3 دفعہ اس کلمے کو فرمایا کہ وہ لوگ غائب ہو گئے، غائب مطلب ناکام ہو گئے، محروم ہو گئے، خسارے میں چلے گئے۔ پھر دوسری مرتبہ فرمایا غائب و خاسر ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ پھر فرمایا تائب و خاسر ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ محروم القسمت اور تباہ و برباد کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، ایک وہ شخص ہے جو تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند یا کرتا اور عبا کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے۔ اب وہ نوجوان حضرات ذرا غور کر لیں کہ جو جنس پہنتے ہیں بڑی لمبی لمبی، ٹخنے سے نیچے پہنتے ہیں، اللہ ہی ہمارا ناراض ہے۔ اللہ کے نبی 3 مرتبہ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص غائب ہو گیا، خاسر ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، پھر بھی ہم صرف اتنا اپنی پینٹ اونچی نہ کر سکیں کیونکہ ہماری ناک نیچے ہو جائے گی، تب تو بڑے خسارے کی بات ہے، بڑے خسارے۔ اور سنت کیا ہے؟ سنت تو یہ ہے کہ ہمارا پاجامہ یہاں تک ہو، یہاں تک آدھی پنڈلی تک۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس سے اوپر تو ہو، جائز تو ہو، اور اس سے نیچے تو پھر حرام ہو جائے گا۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت کے اندر ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار، پاجامے کا، تہبند کا، پینٹ کا، لوور کا، جنس کا، یا اوپر سے جو آج کل جبہ چلا ہے وہ اتنا بڑا ہو کہ وہ جا کر کے ٹخنے سے نیچے پہنچ جائے، تو ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، تو وہ کہاں جائے گا؟ جہنم کے اندر جلے گا۔ وہ اللہ کے نبی کی روایت ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا ذکر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پچھلی امت کا ایک آدمی تھا، اس نے یہ عمل کیا، یعنی ٹخنے سے نیچے پاجامہ پہنا، اللہ رب العزت کو اس قدر غضب اور جلال ہوا کہ اللہ نے اس کو زمین میں اسی وقت دھسا دیا، وَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ قیامت تک دھستا ہی رہے گا اس عمل کی وجہ سے۔ اتنا خطرناک عمل ہے، بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اتنا سا پائجامہ اور جنس اوپر کرنے کے لیے جو ہے ہم لوگ دنیا بھر کا بوال لے رہے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ اور آج کل دیکھا گیا بعض نوجوانوں کو کہ فیشن کے اندر وہ کام کرتے ہیں جو سنت میں نہیں کرتے۔ داڑھی رکھنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن داڑھی نہیں رکھتے تھے، اب کچھ ہیرو نے داڑھی رکھنا شروع کر دیا ہے تو فیشن میں داڑھی رکھتے ہیں نوجوان، باقاعدہ فیشن میں داڑھی رکھ رہے ہیں، پٹا بال فیشن میں رکھ رہے ہیں، تو یہاں پر چنڈی نکالتے ہیں، چنڈی کیا کر رہے ہیں؟ فیشن۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اگر وہ کام کرتے تو فرشتے تمہارے قدموں کو چومتے، فرشتے اپنے پروں کو تمہارے پیروں کے نیچے بچھاتے،
لیکن افسوس ہے تمہاری قسمت کے اوپر کہ تم نے اپنے نبی کو، اپنے نبی کی سنت کو اپنے پیروں سے رون دیا، اور جن ہیرو اور ہیروئن کو تم فالو کر رہے ہو وہ تمہارے اوپر تھوکنا گوارا نہیں کرتے، یہ خود جہنم میں جانے والے اور تم کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے جائیں۔ تم ان کو فالو کرتے ہو نوجوان۔ ابھی جمعہ کے بیان میں نے پوچھا کہ آج پہلا سفر ہے، آج سفر کی پہلی تاریخ، سفر شروع ہو گیا، تو سفر کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ پورا بیان اس کو آپ لوگ سن لیجئے گا، اس میں تفصیل مختصر بتاتے ہیں۔ تو اسلام کے کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے۔ اسلامی مہینوں کے نیم جو ہیں وہ کتنے مسلمانوں کو یاد ہیں؟ جیسے ہم لوگوں کو جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر ایک دم دھڑلے سے یاد ہیں، ایسے اسلامی مہینوں کے نیمز ہم لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو یاد ہیں؟ اور یاد بھی ہیں تو آدھا ادھورا یاد ہے کہ نہیں بھائی؟ تو اس لیے ابھی پوچھ لیا جائے انڈین ٹیم کے اندر کتنے کرکٹرز ہیں، اور کس نے کتنا سکس مارا ہے، کس نے کتنا چوکا لگایا ہے، اور کون سے ہیرو کی کتنی فلم آ چکی ہے، اور کون سی فلم کتنا کروڑ پار کر چکی ہے، اور ابھی جو غدر 2 چل رہی وہ کتنا پار کر لی ہے، سب بتا دیں گے۔ ابھی ہم پوچھ دیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے، کتنی بیٹیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نواسے تھے، ذرا بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کتنی تھیں اور ان کے کیا نام تھے، بتا دیجیے۔ ان کا منہ دیکھیں گے۔ یہ کیا حالت ہے بھائی؟ ہم لوگ مسلمان ہیں تو نام کے مسلمان، ہم کو دنیا کے کرکٹرز کے نام یاد ہیں، ان کے بیوی کے نام یاد ہیں، ان کے بچوں کے نام یاد ہیں، ان کی ہابیز معلوم ہے ہم کو، اس کی وہ ہیروئن ہے نا، اس کی یہ ہابی ہے۔ اچھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہابی ہے؟ جو ہمارے لیے راتوں کو روتے تھے، معراج میں گئے تو ہمارے لیے اللہ ہماری امت کو معاف کر دے، ان کی ہابی ہم کو پتہ نہیں۔ ان دنیا کے اندر جو رنڈی ناچ رہی ہیں، رنڈیاں یہ سب ہیں، ہم لوگ ان کی ہابیاں معلوم کر کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے مسلمان، اور پھر کہتے ہیں اللہ کی جو ہے اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کہ اللہ کی مدد ایسے لوگوں کے اوپر آئے گی جو رنڈیوں کو فالو کر رہے ہیں۔ ارے تمہارے آئیڈیل تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی ہیں، بلال حبشی تمہارے آئیڈیل۔ افسوس، صد افسوس کہ کسے آئیڈیل بنانا تھا اور کسے تم نے آئیڈیل بنا لی۔ ابھی بھی وقت ہے مسلمانوں کے، ابھی بھی تم سدھر جاؤ اور اپنے اللہ کے در پر آ جاؤ، ابھی بھی وقت دور نہیں گیا ہے، اللہ کی مدد ابھی بھی آ سکتی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، قیامت تک کے لیے اللہ کا اعلان قرآن کے اندر ہے، قیامت تک کے لیے اللہ ہمیشہ سر بلند رکھیں گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن کامل ہو، اور جہاں تم ہٹو گے پھر اللہ کی طرف سے وہ محرومیاں ملیں گی، اور تم رو گے اور پچھتاؤ گے اور چلاؤ گے اور پناہ مانگو گے تو جگہ بھی نہیں ملے گی، اور پھر کہو گے اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ اس لیے میرے بھائی ان چیزوں سے بچیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون لوگ محروم القسمت ہیں؟ تو کیا فرمایا؟ وہ لوگ جو ٹخنے سے نیچے پاجامہ تہبند لٹکانے والے ہیں، نمبر 1۔ اسی طریقے سے فرمایا دوسرے نمبر پر وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر کے احسان جتلائے، المنان، اسے کیا بولتے ہیں؟ المنان، احسان جتلانے والا۔ آپ نے کسی کی ہیلپ کر دی، کوئی بچی تھی اس کی شادی کرا دی، پھر کسی موقع پر آپ نے کہہ دیا کہ ارے یاد ہے ہم نہ ہوتے تو تیری شادیوں نہ ہوئی، احسان جتلا دیا۔ کوئی یتیم بچہ تھا، آپ اس کی کفالت کرتے تھے، وہ بڑا ہو گیا، آپ نے کہہ دیا اگر ہم نے سر پر ہاتھ نہ رکھا ہوتا تو آج تمہاری یہ حالت نہ ہوتی، احسان جتلا دیا۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ وہ شخص خائب و خاسر ہے، تباہ و برباد ہو گیا، لٹ گئی ساری نیکیاں زندگی بھر کی، اس کی ساری نمازیں، سارے حج لٹ گئے، اس کے جتنی تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ سب ختم،
سوچ لیجئے کتنا خطرناک گناہ ہے. ہم میں سے کتنے انسان ہیں جو اس کے اندر مبتلا ہیں. کوئی نیکی کرتے ہیں تو پہلے ہی سے آلریڈی ایک کمبل ابھی وائرل ہوا تھا بہت زیادہ, 10 لوگ مل کر کے اسپتال کے اندر ایک مریض کو ایک کیلا دے رہے تھے. ایک کیلا 10 لوگ مل کے, اور اس کو جو سیلفی لے کر کے ڈالے ہوئے ہیں, وہ بھی کہتا ہے یار کیا فائدہ ایسا کیلا لینے سے. اس کی انسلٹ کر رہے ہیں, اس کو بدنام کر رہے ہیں ایک کیلا دینے کے, ایک کمبل پہنا کر کے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا احسان کر کے جتلانے والا. تیسرے نمبر پر فرمایا وہ آدمی جو بوڑھا ہونے کے باوجود بدکاری میں مبتلا ہو. بوڑھا ہونے کے باوجود بدکاری میں مبتلا ہو, یہ ایسی صفت ہے کہ جلدی نہیں جاتی. یہ خباثت اگر دل کے اندر آ جاتی ہے تو یہ جب تک کہ اس کا کسی ولی کامل سے علاج نہ کرائے, اللہ کے ولی سے علاج نہ کرائے, کسی اللہ والے سے علاج نہ کرائے, جیسے جسم کے اندر بیماریاں لگتی ہیں صحیح سے علاج نہ کرائیں تو پھر ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جو روح کی بیماریاں ہیں وہ جلدی ختم نہیں ہوتی ہیں. ابھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر بھی وہ ساری بیماریاں لگی ہوتی ہیں, اس لیے کہ اس کا علاج نہیں ہوا ہے. تو فرمایا کہ وہ بوڑھا جو بوڑھاپے کے اندر بھی بدکاری کرتا ہے وہ کیا ہے, وہ تباہ و برباد ہو گیا, محروم القسمت ہو گیا. چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا وہ آدمی جو بادشاہ یا افسر ہونے کے باوجود جھوٹ بولتا ہے. بادشاہ یا افسر یعنی حاکم ہو گیا, کسی عہدے پر فائز ہو گیا اور پھر جھوٹ بولتا ہے. ایسے تو جھوٹ بولنا ہے ہی گناہ حرام, لیکن کسی عہدے پر فائز ہونے کے بعد جھوٹ بولنا یہ تو تباہ و برباد کر دینے والا ہے, وہ انسان تباہ و برباد ہے. پانچویں نمبر پر وہ آدمی جو عیالدار ہونے کے باوجود تکبر کرتا ہے. تکبر اللہ کی چادر ہے, الکبریاء ردائی. اللہ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے, جو اسے چھینتا ہے میں اس سے ساری چیزوں کو چھین لیتا ہوں. اس لیے تکبر سے ہم باز آ جائیں, تواضع اختیار کریں. پھر فرمایا چھٹے نمبر پر وہ آدمی جو کسی امام کے ہاتھ پر محض دنیا کی خاطر بیعت کرے, دکھلانے کے لیے, ارے ہمارا تعلق تو فلاں بزرگ سے ہے, کیوں, تاکہ تھوڑا سا ہم بھی بلند ہو جائیں. تو فرمایا وہ تباہ و برباد ہو گئے. صحیحین کی ایک حدیث میں ہے کہ چغلی کھانے والا جنت میں نہ جائے گا. چغلی کسے کہتے ہیں؟ ان کی بات, ان کی بات, اسے عربی میں بولتے ہیں النمیمہ. کیا بولتے ہیں؟ النمیمہ, چغلی. چغل خور جو ہوتا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے بس ایک روایت سنا کر کے ایک دو میں بات کو ختم کرتا ہوں. مسند احمد وغیرہ کی ایک حدیث میں ہے کہ چند آدمی جنت میں نہ جائیں گے, چند آدمی جنت میں نہ جائیں گے. ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر شرابی, شراب پینے والا. نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان. نمبر 3 رشتہ داروں سے بلا وجہ قطع تعلق کرنے والا, بلا وجہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا, رشتہ ناتا توڑنے والا. چوتھے نمبر پر فرمایا احسان جتلانے والا. کوئی اگر احسان کر دیا تو بولتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال, بھول جائیے اس کو کر کے. احسان اگر جتلا دیا, اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں نہیں جائے. پھر فرمایا جنات شیاطین یا دوسرے ذرائع سے غیب کی خبریں بتانے والا, جسے کاہن بولتے ہیں. بہت سے لوگ اوجھا کے پاس جاتے ہیں آج بھی مسلمانوں کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من اتا بکاہن فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو کسی نجومی کے پاس, کسی کاہن کے پاس, کسی عراف کے پاس گیا کہ اس سے غیب کی خبریں معلوم کرے, تو اس نے کفر کیا, اس نے انکار کیا اس شریعت کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمایا. اس کا ایمان رخصت ہو گیا. اور عورتوں کے اندر یہ زیادہ وبا ہے, تو پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتی ہیں. اس وجہ سے ان چیزوں سے بہت محتاط رہیں اور اپنے گھر کے اندر بھی بتا دیں. پھر فرمایا دیوس جنت میں نہیں جائے گا. دیوس, دیوس کسے کہتے ہیں بھائی؟
دیوس کسے کہتے ہیں؟ دیوس بولتے ہیں ایسے شخص کو جو اپنے اہل و عیال کو بے حیائی سے نہ روکنے والا، اپنے اہل و عیال کو دیکھ رہا ہے کہ وہ حرام کر رہے ہیں، دیکھ رہا ہے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی فکر نہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا، ارے ہم تو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں بھائی، ماشاء اللہ سب کام بھی چل رہا ہے، بہت سے ہم نیکی کے کام کرتے ہیں، اہل و عیال کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، اس سے کوئی لینا ہی دینا نہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ دیوس. جنت میں نہیں جائے گا، خوب نماز پڑھتا رہے گا، جنت میں نہیں. مسلم شریف کی ایک آخر حدیث آپ کو سناتے ہیں. اس حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کی لعنت ہے اس شخص کے اوپر جو کسی جانور کو اللہ کے سوا کسی کے لیے قربان کرے. باقاعدہ مزاروں کے اوپر مرغا کاٹا جا رہا ہے اور کاٹنے والے مسلمان ہیں. کس کے نام؟ بابا کے نام، بابا کے نام. اور سن لیں مسئلہ، غیر مسلم کا مرغا بھی آپ کاٹ رہے ہیں نا بابا کے نام، تو وہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں. یہ کام تو حرام ہے نا. اسی جونپور کے اندر ایک خبر کے اوپر یہ سارا ماجرا ہوتا، مجھے معلوم نہیں. اسی رات فون کیا مجھے صاحب اور بتایا کہ ایسا ایسا ہو رہا. تو میں نے معلوم کیا تو یہ بتایا گیا کہ بھائی ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ غیر مسلم کا کاٹنا بھی یہ گناہ ہے. تو ہم نے مسئلہ بتا دیا کہ آج مسئلہ سمجھ لیں، سن لیں. جس طریقے سے مسلمان کا مرغا کاٹنا بابا کے مزار پر، بابا کے نام پر، اللہ کے علاوہ کے نام پر حرام اور ناجائز ہے اور شرک ہے. اگر اس نیت سے کہ قربت حاصل کرنے کی نیت سے کاٹا تب تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، ورنہ تو باہر کیف گناہ کبیرہ ہے. اسی طریقے سے غیر مسلم کا مرغا ہے تو اس کا مرغا بھی آپ کاٹ رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے حرام. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے شراب پینا آپ کے لیے حرام، شراب خریدنا حرام ہے. اب کوئی غیر مسلم آپ سے کہے بھیا ایسا ہے کہ وہاں سے آ رہے ہو منڈی سے نا تو وہیں سے شراب لیتے ہیں، ہم نے لی، آپ لے کے جا رہے ہیں، تو یہ بھی تو حرام کام کر رہے ہیں. آپ صاف کر دیجیے بھائی میں نہ تو شراب پیتا ہوں، نہ میرا شراب سے کوئی واسطہ ہے. اور اگر بہت زیادہ دوستی ہے آپ کی اور وہ نہ مانے تو آپ کہہ دیجیے ٹاٹا بائے بائے، لکم دینکم ولی دین. قرآن نے اعلان کیا تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر ایسے ڈگر پر آپ آ جائیں کہ آپ کا دین خطرے میں پڑنے لگے تو پھر ایسے موقع پر بھائی ہمیں تو اپنا دین بچانا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ آپ ایسے بھور میں پھنسے ہیں کہ آپ کی گاڑی ڈوب جائے گی. ابھی کئی ویڈیوز وہاں کے آئے، باڑھ جو آ گئی تھی اس کے اندر دیکھا کہ ایک صاحب ہیں اپنی گاڑی کو بچا رہے ہیں اور ایک گاڑی اور ہے وہ بھی ڈوب رہی، اسے بھی بچا رہے ہیں. لیکن جب دیکھا کہ ہم خود ڈوب جائیں گے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ چھت کے اوپر چڑھے اور اپنی جان بچا لی، کیونکہ اگر نہ چڑھتے تو وہ بھی ڈوب جاتے. تو بھائی جب ایسے معاملات پیش آ جائیں کہ آپ کا دین خطرے میں پڑ جائے گا، آپ کا اسلام خارج ہو جائے گا، آپ کا ایمان نکل جائے گا، تو پھر ایسے موقع پر کیا کہیں؟ ٹاٹا بائے بائے بھیا، لکم دینکم ولی دین. ایسے موقع پر بہت زیادہ دوستی نہ نبھائیں ورنہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے. اللہ موت تک ایمان پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. اور اللہ صراط مستقیم پر ہم سب کو موت تک گامزن